وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 98 تک 33 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند مبارک، مقدس، مطہر، منزہ شخصیات کا ذکر فرمایا اور ان کے تذکرے کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان برگزیدہ لوگوں کے جو لوگ ورثاء بنے وہ اکثر ایسے تھے کہ انہوں نے نماز کو ترک کر دیا اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی پوجا شروع کر دی اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناہنجار ہو گئے اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو ان میں سے نیکوکار رہے اور راہ حق کے ساتھ وابستہ رہے ان کے لیے اچھی جو ہے وہ جزا ہے اور ان کے لیے جنت ہے اور اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا قیام ہے۔ یہ خلاصہ ہے پچھلی آیات کریمہ کا جو آپ کے سامنے گزری۔ اب آیت نمبر 66 سے اللہ تبارک و تعالی بعد الموت، ایک، نمبر 2 شرک کی تردید، اور نمبر 3 اللہ کی الوہیت، اس 3 عنوانات اور موضوعات پر بات فرما رہے ہیں۔ پہلی بات بعد الموت کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ انسان یعنی آخرت کا انکار کرنے والے انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک فرد ہے یا ایک جماعت ہے، ایک زمانے کے لوگ ہیں یا دوسرے زمانے کے۔ فرمایا جو شخص بھی آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے وہ تصور یہ کرتا ہے کہ مر کھپنے کے بعد ہڈیاں گل جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، ریزہ ہو جائیں تو یہ بلا دوبارہ کیسے جڑیں گی، ان میں روح کیسے آئے گی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ان کا تصور ہے۔ دوسرا ان کا خیال آخرت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی، اول تو ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو عمومی طور پر دنیا میں ہمارے حالات اچھے ہیں اور جو آخرت کے قائلین ہیں ان کے حالات برے ہیں، تو قیامت کے دن بھی ہمارے حالات اچھے ہوں گے اور ان کے حالات برے ہوں گے۔ یہ 2 باتیں عام طور پر کفار یا منکرین آخرت کے حوالے سے قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ ایک بات اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، آخرت کا انکار کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہود، جن کا تذکرہ پچھلی آیات کریمہ میں اشارتاً جن کے لیے تذکرہ ہوا، نصارہ جن کے برعکس یا جن کے خلاف اشارتاً پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا، کیا وہ لوگ منکر تھے؟ نہیں، یہود اور نصارہ آخرت کے قائلین میں سے ہیں، وہ منکر نہیں ہیں۔ پھر منکر کون ہے؟ تو یہ جو منکر ہے، یہ جو انکار کرنے والا ہے، یہ حقیقت میں وہ گروہ ہے جس کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ ہی اصل میں آخرت کے منکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انکار آخرت کا جو تذکرہ قرآن پاک نے کیا اور اس کی تردید فرمائی، اس سب کا تعلق مکی صورتوں کے ساتھ ہے۔ مکی صورتوں میں انکار آخرت کا ذکر ہے اور پھر اس کی تردید ہے، لیکن مدنی صورتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تردید بظاہر موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہود ہیں یا
قرآن پاک کی ان صورتوں کا جن کا تعلق مدینہ سے ہے، ان کا مخاطب جو ہے، ان کے مخاطب کچھ آیات کے لحاظ سے، کچھ جگہوں کے لحاظ سے وہ نصارہ ہیں. تو نصارہ اور یہود منکر نہیں ہیں آخرت کے. آخرت کے منکرین مشرکین مکہ ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر طرح طرح کے سوالات کیے. مثلا ایک آدمی، سورہ یاسین میں آتا ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بالکل گلی سڑی بوسیدہ ہڈی اسے کہیں سے مل گئی، وہ لے کر آیا اور اس کو اس نے جاڑنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے اس بوسیدہ تھی بالکل، جیسے ہی اس نے اس کو ہلایا اس میں سے کچھ ذرات گرنا شروع ہو گئے. اب جب ذرات گرنا شروع ہوئے تو اس نے کہا ہے محمد یہ جو بوسیدہ ہڈی ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ جو گل سڑ چکی، ختم ہو چکی، فنا ہو چکی، ان ہڈیوں کو دوبارہ سے اتنا مضبوط جتنی وہ تھی کون کرے گا؟ ان کے اوپر گوشت پوست اور اس کے اوپر روح اس کے اندر منتقل کون کرے گا؟ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا اس کا سوال تھا. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا. اسے ایک پانی کے نطفے سے، قطرے سے پیدا کیا اور وہ اب ایک مضبوط جھگڑالو بن کر ہمارے سامنے آ گیا، کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا آ گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہمیں طرح طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس طرح کے واقعات قرآن پاک نے کئی مرتبہ اشارتاً صراحتاً بیان کیے ہیں اور ان کی تردید کی. یہاں پر بھی مشرکین میں سے ہی کچھ لوگوں کو سامنے رکھ کر کے سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین کی طرف سے یہ بات آئی ہے، یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ سے پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ اور کیسے کیا جائے گا؟ یہ سوال مشرکین کی طرف سے جواب اللہ نے دے دیا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من نطفہ من قبل ولم یک شیئا. ٹھیک ہے، یہ بات. اب یہ سمجھیے کہ یہ جو اعتراض ہے یا انکار ہے آخرت کا وہ مشرکین مکہ کرتے تھے. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلی بات میں نے عرض کی ہے، پہلی بات اس ضمن میں کہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک آخرت کے منکرین کا تذکرہ کرتا ہے، اور خاص طور پر آخرت کے منکرین کون ہیں؟ یہود نہیں، نصارہ نہیں، بلکہ مشرکین مکہ ہیں. اب مشرکین مکہ کا جو اعتراض اور سوال تھا وہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ دو طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب اس ضمن میں یہ سمجھیے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ جو باتیں تھیں ان کا جواب قرآن پاک نے جو دیا وہ دو طرح سے ہے. قرآن پاک نے جو جواب دیا وہ دو طرح سے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ قرآن پاک نے جب کبھی آخرت کے منکرین کا رد کیا نا تو اس کے ضمن میں ایک بات ضرور کہی ہے کہ یہ انسان اپنی تخلیق کو بھول گیا، یہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا، ابتدا کو بھول گیا. یہ بات قرآن کیوں کرتا ہے؟ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے آج کہ قرآن جب بار بار یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے، اس انسان نے، اس گروہ نے، اس جماعت نے اپنی پیدائش کو کیوں بلا دیا؟ ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ہم نے اس کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے اس کو بہتے پانی سے پیدا کیا، ہم نے اس کو گندے پانی سے پیدا کیا، ہم نے اس کو سلالہ سے پیدا کیا. مختلف الفاظ قرآن پاک میں بیان کیے. تو قرآن ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی تخلیق کیوں بھول گیا، اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا؟ یہ بات کیوں کرتا ہے قرآن؟ اب ذرا سوچیے گا. دیکھیے انسان تین طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے: غذا کھانے میں، مشروبات پینے میں، دوائیں صحت کے لیے. تین طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے، جسم کی صحت اور سلامتی کے لیے. تین طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے: غذائیں استعمال کرتا ہے، مشروبات استعمال کرتا ہے، دوائیں استعمال کرتا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی غذائیں ہیں، جتنے بھی مشروبات ہیں، جتنے بھی دوائیاں ہیں، ان تمام کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے۔ کس سے؟ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ کس سے ہے؟ زمین کی پیداوار سے۔ ایک بات تو یہ سمجھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو غذا جاتی ہے، جو مشروبات جاتے ہیں، جو دوائیاں جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نالی کے ذریعے سے گئے اور وہ ان کا اخراج ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں جو چیز بھی جاتی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقسیم رکھی ہوئی ہے کہ اس غذا کو میں نے کتنی پرسنٹیج جسم کے اندر روکے رکھنا ہے، کتنی فیصد اس سے میں نے خون بنانا ہے، کتنی فیصد اس سے میں نے اس کے لیے فضلہ بنانا ہے، کتنی فیصد اس سے اس کے لیے بیماریوں میں نجات اور شفا بنانی ہے، کتنی چیزوں کے ذریعے سے میں نے اس کے لیے بیماریوں کا سبب بنانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، غذا کے اعتبار سے بھی، مشروبات کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح دوائیں جو ہوتی ہیں، ان دواؤں کو انسان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ دیسی دوائیں ہوں، چاہے وہ ولایتی دوائیں ہوں، ہاں جی، چاہے آپ انگریزی دوائیوں کو سمجھ لیں، چاہے آپ ہومیوپیتھک لے لیں، چاہے آپ جو ہے وہ حکیمانہ دوائیں لے لیں، جو مرضی دوائی ہے، جو چیز انسان کے حلق کے نیچے جائے گی، بطور دوا جائے یا بطور غذا جائے، اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو انسان کے لیے خون پیدا کرتی ہے، اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو انسان کے لیے سفید خون پیدا کرتی ہے، اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو انسان کے اندر نقل و حرکت کی ایک جو ہے وہ تقویت اور قوت پیدا کرتی ہے۔ بہرحال یہ مختلف چیزیں، آپ یہ سمجھیے کہ میں نے عرض کیا کہ 3 باتیں ہیں جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہیں: غذا، دوا، مشروب۔ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا تعلق زمین سے، مشروب پیتا ہے تعلق زمین سے، دوا کھاتا ہے تعلق زمین سے۔ لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی غذا کا تعلق وہ ایک ہی جگہ سے اسپیسیفک خاص طور پہ نہیں ہے، بلکہ ایک گندم اگر ایک زمین کے اندر سے، ایک ٹکڑے کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے، بار بار یہ باتیں آئیں گی نہیں، اس لیے آج توجہ سے سن لیجیے۔ ایک جگہ گندم پیدا ہو رہی ہے تو وہ گندم ایسا نہیں ہے کہ اس گندم کا اول تا آخر اسی جگہ سے وابستہ ہے، نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کے اندر پانی آیا، اگر وہ نہر کے ذریعے سے آیا تب بھی، چشمے کے ذریعے سے لے کر آئے تب بھی، ٹربائن کے ذریعے سے لے کر آئے تب بھی، وہ جو پانی اس کے اندر آیا وہ مختلف زمین کے حصوں کو چھوتا ہوا ہے، مختلف ذرات اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے۔ اب وہ ذرات یہاں آ کر رکے، اس گندم کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس گندم کی کونپلیں جو اٹھی، اس کے پیچھے جو بیج تھا، وہ بیج کس زمین کا ہے؟ وہ اس زمین کا نہیں ہے، اس جگہ کا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی غذا خاص طور پہ ایک ہی جگہ سے اٹھے، پروان چڑھے اور وہیں سے تیار ہو جائے، وہیں سے انسان کھا لے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک غذا کو ہی دیکھ لیں، اس کے پس منظر میں، اس کے پیچھے آپ کو بہت سارے خطوں کے اثرات نظر آتے ہیں، ان کے ذرات نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے خطوں کے حصص نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی مشروبات ہیں، ایسے ہی دوائیں ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں تو وہ جو غذا جسم میں جا رہی ہے وہ زمین کے مختلف حصوں سے ہو کر ہوتی ہوئی آئی، مشروب جا رہی ہے زمین کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی آئی، ایسی ہی دوا جا رہی ہے وہ زمین کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی آئی۔ اب جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کیوں بار بار ذکر کیا، اس کو سمجھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا، اپنی تخلیق کی ابتدا کو کیوں بھول گیا۔ یہ سوچے تو صحیح، میں نے جو اس کو وجود بخشا ہے وہ محض ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی کا قطرہ آیا اور اس سے وہ بن گیا، نہیں، اس پانی کے قطرے کے پیچھے جو خون ہے، جو اثرات ہیں، وہ اثرات کس کس زمین کے حصے سے، ٹکڑوں سے ملتے جلتے ذرات وہ جمع ہو کر کے ایک قطرہ آب بنے، اور اس قطرہ آب سے میں نے اس کو تخلیق کیا۔ اب یہ جو قطرہ آب سے پیدا ہوا، بظاہر تو ایک پانی سے پیدا ہوا، لیکن اس کے پیچھے کتنی زیادہ اثرات اور کتنی جگہیں ہیں جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ان ذرات کو جمع کرنے والا کون ہے؟ بات یہ، ان ذرات کو جمع کرنے والا تو جو رب ان ذرات کو جمع کر سکتا ہے، اس رب کے لیے کیا بعید ہے کہ تمہارا بنا ہوا جسم
گل جائے، سڑ جائے، ٹکڑے ہو جائے، ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس جگہ سے تمہارے جسم کو، ذرات کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے بنا دینا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اسی لیے دوست نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ بنانا بظاہر مشکل ہوتا ہے، جبکہ دوسری دفعہ بنانا تو وہ احون علیہ، وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ دی؟ تو قرآن پاک بار بار کیوں ذکر کرتا ہے اس بات کو؟ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ تخلیق اول میں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف پھونک مار دی اور انسان بن گیا۔ جناب آدم کو بھی بنایا تو عناصر اربع سے بنایا، اور ان عناصر اربع کے لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی تخلیق کے لیے جو مٹی چنی گئی وہ زمین کے مختلف حصوں سے چنی گئی، کیونکہ وہاں غذا نہیں تھی، وہاں دوا نہیں تھی، وہاں مشروب نہیں تھی، وہاں پہلی دفعہ انسان کو بنانا تھا تو مختلف حصوں سے زمین کی سے مٹی۔ اسی لیے آپ یہ سمجھیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی لحد، انسان کی قبر وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہو۔ اب ذرا سوچیے گا، ایک آدمی پاکستان میں پیدا ہوا لیکن اس کی قبر برطانیہ میں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ پیدا تو پاکستان میں ہوا، اس کے ماں باپ کبھی برطانیہ گیا ہی نہیں، کیا ہوا ہے؟ یا اس کو وہ غذا وہاں سے ہوتی ہوئی ملی، یا دوا وہاں سے ہوتی ہوئی ملی، یا اس کی مشروبات میں سے کوئی چیز اس کے والدین نے پی اور اس کے اندر وہ اثرات اور وہ اجزاء آئے جو کہ اس جگہ سے آئے، اور اللہ نے انہی اجزاء کو اس کی تخلیق کا سبب بنا دیا۔ پیدا یہاں ہوا اور قبر اس کی کینیڈا میں ہے، پیدا یہاں ہوا اور اس کی قبر ہی نہیں بنی بلکہ اس کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ پیدا سعودیہ میں ہوا، قبر دریا میں ڈال دی گئی، مطلب دریا میں پھینک دیا گیا اسامہ بن لادن۔ تو کیسے بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ اسی دریا کے پانی کے اثرات اس کی زندگی اور اس کی تخلیق میں شامل تھے۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات۔ تو اس سے دو مسئلے آپ کے حل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تخلیق اول کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ وہ حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی جہاں قبر بنتی ہے وہیں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرات ابو بکر و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضۃ من ریاض الجنہ میں ہیں، جنت کے ٹکڑے میں ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کا خمیر ہی جنت کے ٹکڑے سے لیا گیا تھا۔ چلیے یہ بات سمجھ آ گئی، اب کچھ آیات پڑھتے ہیں پھر آگے بات کریں گے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان کہتا ہے، یعنی کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تمہارے رب پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، یعنی عاجز اور انکسار ہوں گے۔ اگلی بات، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے، یعنی اللہ کے مقابلے کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا اللہ کی آیات کے مقابلے میں سختی کا مظاہرہ کرتے تھے، یا اللہ کے آیات کے مقابلے میں خود کو لیڈر بنا کر کے پیش کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ کیا مطلب یہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اشارہ دے دیا ان قائدین، ان سرغنوں، ان لیڈروں اور ان جتوں کے سربراہوں کی طرف کہ جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ مطلب یہ کہ یہ گمراہ ہونے والوں سے زیادہ لائق ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ سمجھیے اگلی آیت کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجئے، پھر میں اس کی بات سمجھاتا ہوں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، فرمایا اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا، یعنی تم میں سے ہر ایک، بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہ کس کے اوپر سے؟ اس جہنم جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔
وَإِذَا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر سے گزرنے کا ذکر کیا، اور یہ گزرنا ہر ایک کے لیے ہوگا، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یا کس طرف کا اشارہ ہے، کس وقت کا اشارہ ہے، کن لمحات کا اشارہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پل صراط جس کا تذکرہ صحیح احادیث میں بھی ثابت ہے، اس پل صراط کو اللہ نے جہنم کے اوپر بنایا ہے۔ کس کے اوپر بنایا ہے؟ جہنم کے۔ اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو بیان یوں کرتے ہیں بزرگ کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ مقصد بیان کرنے کا اس الفاظ کے یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، مشکل ترین راستہ ہے۔ چوڑا راستہ ہو تو گزرنا آسان ہوتا ہے، جتنا تنگ راستہ ہو تو گزرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، لیکن دوسری طرف اگر نیچے دریا ہو، نیچے جنگل ہو، ہاں جی، اور بہت اونچائی پر راستہ ہو، کھلا ہی کیوں نہ ہو، انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو خوف کھاتا ہے۔ یہاں جہنم ہے نیچے، جس کے بھڑکتے شعلے، جس کی آگ کے شعلے اس قدر بلند ہوں گے کہ انسان ان شعلوں کو دیکھتے ساتھ ہی ہیبت اس پر طاری ہو جائے گی۔ اب ان شعلوں کے اوپر سے اس راستے کو اللہ نے بنا رکھا ہے، اس راستے پر سے گزرنا ہے مومنین نے بھی، کافروں نے بھی۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب یہ راستہ بہت باریک ہو، بہت چوڑا ہو، ہر صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ڈراؤنا منظر ہے، خوفناک کیفیت ہے اور خوفناک حالت ہے۔ پھر اگر یہ جیسا بیان کیا گیا کہ باریک بھی ہو، راستہ بہت تنگ بھی ہو، تو پھر تو گزرنا اور ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس پر سے گزرنے والوں کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو پلک جھپکتے میں اس جگہ سے اس جگہ، یعنی اس پار سے اس پار، آر سے پار چلے جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی چمک، جتنی دیر میں بجلی کی چمک ہو کر کے اندھیرا ہوتا ہے اتنی دیر میں اس آر سے پار چلے جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی مسافت اس کے اوپر سے دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اس کے اوپر سے گزرنا ویسے عام حالت میں خود دوڑ کر چلنے کے مترادف ہوگا۔ بعض وہ ہوں گے جو پیدل چلنے والوں کی طرح چلیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو گھسٹ کر کے چلیں گے، رگڑ کر چلیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو کچھ قدم اٹھائیں گے، گرنا چاہیں گے، یعنی گر رہے ہوں گے، پھر وہ اس راستے کو پکڑ لیں گے، پھر اوپر آئیں گے، پھر گرے، مطلب وہ گرتے پڑتے وہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے جائیں گے۔ اور بعض وہ ہوں گے جو اس جگہ سے اس جگہ کی طرف، اس آر سے اس پار کی طرف نہیں جا سکیں گے، نتیجتاً وہ اس کے اوپر سے نیچے گر جائیں گے۔ یہ ہوں گے جہنمی، یہ ہوں گے پکے لوگ، انہی کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ تو فرمایا گیا کہ اس پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ اللہ نے خود یہ طے کر لیا ہے، لازمی کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر ایک نے پل صراط سے اوپر سے، یہ بات سمجھ گئی؟ اب پھر دوسری آیت کریمہ میں کیا کہا؟ پھر ہم اہل تقویٰ کو، ڈرنے والوں کو بچائیں گے اور ظالموں کو اس میں گرائیں گے۔ جو بچنے والے ہیں وہ متقین ہیں، اور متقین کے پھر چکے درجات ہیں، متقین کے چکے الگ الگ حیثیت ہے۔ کوئی ابو بکر جیسا متقی ہے، ہاں جی، کوئی ادنا مسلمان جیسا متقی ہے تو دونوں متقی۔ یہ ادنا مسلمان وہ ہے کہ جس نے کفر سے بچ کر ایمان کو قبول کیا، یہ بھی متقی ہے۔ یہ تقویٰ کا سب سے پست ترین درجہ ہے، اور تقویٰ کا سب سے بلند ترین درجہ صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا، خلفائے راشدین کا، اور پھر خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق کا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ۔ اس اتقیٰ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے تمام مفسرین کے نزدیک۔ اس لیے یاد رکھیے کہ تقویٰ کے درجات ہیں، اور پھر ان صحابہ سے بڑھ کر درجہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں بھی اولو العزم 4 پیغمبر، اور ان میں بھی سب سے بڑا
جو درجہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو فرمایا ظالموں کو ہم جہنم میں گرا دیں گے، متقین کو بچا لیں گے۔ یہ بات دیکھیے آگے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ یہ جو آیات ہیں تین میں نے پڑھی ہیں، تیسری آیت کا ایک حصہ، ان آیات کریمہ میں جو بات کہی گئی اس کو پہلے دو لفظوں میں سن لیجئے، پھر آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دو لفظوں میں اس کی وضاحت یہ کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین کا آخرت کے حوالے سے انکار کرنا، اس کے پیچھے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہڈیاں گل سڑ پوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوا بھی، کوئی تصور یقینی ہوا بھی، تو پھر بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم شان و شوکت، مال و دولت رکھتے ہیں، اور یہ غربا، مساکین، محتاج۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، دو طرح کے جواب دیے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ دیکھیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے ہیں اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔ یعنی اپنی اس دنیا پر قیاس کرتے ہیں آخرت کو کہ ہماری مجلسیں اچھی ہیں، ہمارے مکان اچھے ہیں، ہماری پراپرٹی زیادہ، ہمارے پاس وسائل زیادہ، تو کس کے؟ ہمارے پاس زیادہ ہیں، لہذا ہم ہی اچھے ہیں، تم تو اچھے نہ ہوئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اب اللہ نے جواب دیا، پہلا جواب دیا تاریخ دہرائی ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں زیادہ اچھے تھے، ان سے زیادہ اچھے تھے۔ دوسری بات، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت، تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ جواب دے دیا۔ سنیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوال ان کا ذکر کیا جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، جواب دو طرح سے دیا۔ فرمایا پہلے نمبر پہ تو ان مشرکین کو اپنی حیثیت کو آخرت کے حوالے سے یہ جو قیاس آرائی کر رہے ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ماضی کی تاریخ پہ، تاریخ انسانیت پہ ذرا غور تو کریں کہ بحیثیت جماعت، بحیثیت لفظ ذہن میں رکھیے گا، بحیثیت جماعت پچھلے طبقات، پچھلی قومیں اور امتیں جو ان سے زیادہ خوشحال تھے، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن ہمارے نافرمان ہوئے تو ہم نے ان کو بحیثیت جماعت تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا انفرادی طور پر اگر کسی پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، عذاب نہیں کہلائے گی۔ عذاب وہ ہوگا جو بحیثیت جماعت پوری کی پوری جماعت ہی تباہ ہو جائے۔ فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا، قوم لوط پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی، نوح علیہ السلام 80 افراد کو لے کر آئے، باقی پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، قوم عاد اور قوم سمود پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو پوری کی پوری جماعت اور قوم جب ہلاک ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، مالدار سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہو ذہین، اور اپنے آپ کو زیادہ منصب والے سمجھتے ہو، دولت والے، ذرا ان کے حالات بھی تو دیکھو۔ اگر تم نے وہ تاریخ ذہن میں رکھ لی تو تمہیں یہ بات ذہن میں لانی نہیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ خوشحال ہیں لہذا ہم آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے۔ نہیں، اگر خوشحالی ہی، دنیاوی خوشحالی ہی اگر نجات کا باعث ہوتی تو ہم ان کو غرق کیوں کرتے جنہوں نے پہلے خوشحال ہونے کے باوجود جن کو ہم نے غرق کیا۔ ایک بات تو یہ تاریخ دہرا دی۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ تم بھول میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں شاید کو پوچھنے والا نہیں ہے، تمہاری یہ بھول بھلیا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے اگر تمہیں مہلت دی گئی ہے تو یہ رحمان کی طرف سے تمہیں ایک ڈھیل ہے، یا تو تم راہ راست پہ آ جاؤ گے، یا یہ کہ اپنے لیے عذاب کے سارے اسباب جمع کر لو گے، انتہا کو پہنچ جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ہمیں کوئی مہلت نہیں ملی، ہمیں کوئی وقت نہیں دیا گیا، ہمارے پاس دلیل اور برہان نہیں ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ یہ ہو گیا پہلی طرح کا جواب۔ ایک دوسری طرح کا جواب بھی ہے اور وہ آگے آ رہا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ فرمایا یہ جو مہلت دی جاتی ہے، اس مہلت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ انہیں زیادہ ہدایت اور زیادہ ہدایت دیتا ہے،
اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب ہیں اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ توجہ کیجیے گا جی، یہ جو بات اللہ پاک نے فرمائی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھے گا۔ دو لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوں، ایک دسترخوان لگا ہو اور اس دسترخوان پہ ایک طرح کا کھانا یہ ہے کہ بڑے مرغن کھانے ہیں، بڑے بہترین قسم کے کھانے ہیں، اور دوسرے قسم کے کھانے وہ یہ ہیں کہ خشک ہیں، خشک روٹی ہے، چنے ہیں بنے ہوئے، اور ایک آدمی یہ کہ وہ بنے ہوئے چنے کھا رہا ہے، خشک روٹی پکڑ رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے، پانی کے ساتھ کھا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو مرغن کھانے کھا رہا ہے۔ اب دونوں میں بظاہر جو خوشحال نظر آنے والا ہے وہ یہ ہے، بظاہر جو خوش نصیب نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، بظاہر جو اچھا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مرغن کھانے کھا رہا ہے اور وہ سوکھی روٹیاں کھا کر کے۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں اور وہ ان سے پوچھیں کہ جناب کیا حالات ہیں، تو وہ سوکھی روٹیاں کھانے والا کہے گا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مضر صحت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی صحت کو، انسان کے وجود کو تباہ کرنے والی، ہلاک کرنے والی ہو۔ لیکن یہ شخص جو کھا رہا ہے مرغن کھانے، ان کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ زہر ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی فرحت کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے اس زہر آلود کھانے کو کھا رہا ہے۔ بظاہر اس کو لذت ملے گی، بظاہر اس کو بڑا سکون ملے گا اور دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ یہ خوشحال ہے، لیکن حقیقت یہ کہ چند گھنٹوں کے بعد جب اس کی آنتنیاں اندر سے کٹیں گی اور پخانے کے راستے سے اور فضلے کے راستے سے جب آنتنیاں گریں گی اور جب یہ تکلیف میں مبتلا ہوگا اور جب اس کے اوپر موت کے آثار اور منڈلا رہے ہوں گے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے خود پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو سمجھایا گیا کہ اے ظالمو، جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ زہر آلود کھانے کی طرح ہے، اور تم آخرت کا انکار کر کے گویا کہ اللہ رب العزت کے قہر کو اور عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور وہ جو آدمی خشک روٹیاں کھا رہا ہے وہ حقیقت میں بظاہر تو مشکلات میں ہے، بظاہر تو تکلیفوں میں ہے، بظاہر تو قسمہ پرسی کے عالم میں، لیکن اپنے لیے ایسا راستہ اس نے چن لیا ہے کہ جس راستے میں بظاہر تکلیف نہیں ہے، بظاہر یعنی جس راستے کے پیچھے، جس راستے کے بعد تکلیف نہیں ہے بلکہ راحت ہی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے۔ تو فرق ہے دونوں میں۔ بالکل اسی طرح یہاں کہا گیا کہ جو لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے اللہ ہدایت کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے اللہ ہدایت کے راستے مزید کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگلی بات اسی کے ضمن میں کہا کہ اسی لیے فرمایا کہ باقیات الصالحات، جو نیکیاں ہیں اصل باقی رہنے والی وہی ہیں، اور وہی بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی اور صلے کے لحاظ، اجر کے لحاظ سے بھی۔ آگے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس کے مقابلے میں فرمایا کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگے کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے ملے گا۔ یہ وہ میں نے جو عرض کیا اس کا بلوا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ پاک نے عجیب سوال کیا، یہ بتلاؤ یہ جو خبر دے رہا ہے کہ یہی مال مجھے ملے گا، اس سے زیادہ، فرمایا کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے، یعنی اس کے بعد کو وحی آ گئی یا کوئی اطلاع الغیب اس کو ہو گئی، یا اللہ کے ہاں سے وہ عہد لے کر آیا ہوا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہو، کوئی تمغہ کوئی چیز لے کر آیا؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم اس کو لکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔ عذاب بڑھاتے جانے کا مطلب کیا ہے؟ عذاب کے اسباب بڑھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اور جو چیزیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی اولاد نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا اس دن تو باپ بیٹے سے، ماں اپنی اولاد سے، بیٹا ماں سے، اور خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، یہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، چھپتے پھریں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر انسان کا اپنا ہی ایک فکر، اپنی ایک فکر ہوگی اور اپنا ہی ایک معاملہ ہوگا، تو ہر انسان اپنے اپنے غم میں مبتلا ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَاللَّهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت اور مددگار ہوں، ہرگز نہیں۔ یہ دیکھیے
اس آیت کریمہ کا تعلق مشرکین مکہ کے اس نظریے کے ساتھ. مشرکین مکہ معبودان باطلہ کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ معبودان باطلہ ان کو سرخروئی نصیب کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ عزت دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ سورہ دخان میں تو بلکہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم، کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ؟ وہ تو تقسیم ہمارے ہاتھ میں، ہم جیسے تقسیم. اس رحمت سے مراد رحمت نبوت بھی ہے، اس رحمت سے مراد رحمت رزق بھی ہے، اس رحمت سے مراد رحمت عزت بھی ہے. ساری رحمت یہ جو جتنی چیزیں اچھائیاں صفات اور بلائیاں یہ ساری کی ساری رحمتیں، اور رحمت کی تقسیم کرنے والے یہ نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ معبودان باطلہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہوں گے یعنی قیامت کے دن. یہ بار بار آ چکا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم، تو آپ ان پر عذاب کے طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے. انما نعد لهم عدا، اللہ اکبر، ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کو ذرا دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس دنیا میں مقام محبوبیت پانے کے لیے، مقام کیا مطلب؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی ہے وہ یہ فرمائی کہ جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، خلوص نیت اور ارادے کے ساتھ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس کے معین اور مددگار بن جاتے ہیں، اس کی چاروں طرف سے شیاطین سے حفاظت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بندہ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے، رب کے کان بن جاتا ہے، رب کی زبان بن جاتا ہے، رب کا قدم بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سوچتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، عمل کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، جو لکھتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، جو بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق بن جاتی ہے. تو یہ ہے انسان جب سوچ سمجھ کر نیکی کے طرف مائل ہوتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے. اس کے مقابلے میں فرمایا جب کوئی آدمی ارادتاً چاہتے ہوئے اپنی مرضی سے برائی کی طرف جاتا ہے، ایک برائی، دوسری برائی، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ وہ برائیوں میں اتنا کھب جاتا ہے کہ شیاطین اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. اور اب شیاطین کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا بن گیا، اور فرشتے رحمت اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب وہ ٹوٹلی شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. یہ ہے اس کی طرف اشارہ. فرمایا کہ محبوب، کیا آپ نے ان انسانوں کو نہیں دیکھا کہ جن پر ہم نے شیاطین کو، کافروں کو چھوڑ رکھا ہے کہ وہ شیاطین اور کافر ان کو برانگیختہ ابھارتے رہتے ہیں اور ابھار کر ان سے گناہ اور برائیاں کرواتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ شیطان کی طرح ہو جاتے ہیں. کمثل الشیطان، شیطان کی طرح ہو جاتے ہیں. اور جب وہ شیطان کی طرح ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ان کو کہتا ہے آ جاؤ، اب تم میری پارٹی کے لوگ ہو گئے ہو، اور فرشتے رحمت ان سے دور ہو جاتے ہیں. اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو فرمایا کہ اب ہم ان کو پوری طرح عذاب دینے کے حقدار ہوتے ہیں. حدیث میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی قربت پاتا ہے، جب اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی قربت نصیب فرما دیتے ہیں، جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں بھی، مخلوق کی نظر میں بھی، جن و انس کی نظر میں بھی محبوب بنا دیتے ہیں، فرشتوں کی نظر میں محبوب بناتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ کے ہاں کوئی بندہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے مقرب فرشتوں، فلاں شخص کو میں اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو. پھر ان فرشتوں کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ کے اوپر والے کے جو فرشتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، پھر ملائے سافل کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، پہلے یعنی آسمانوں کے تمام فرشتوں کو، پھر زمین میں تکوینی امور پر معمور جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے اس بندے سے محبت کرو، پھر انسانوں کو کہا جاتا ہے میرے اس بندے سے محبت کرو، پھر جانوروں کو کہا جاتا ہے میرے اس بندے سے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ انسان جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے وہ دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اے اللہ یہاں سے آگے تیری زمین ختم ہو گئی، یہاں سے آگے تیری زمین ختم ہو گئی ہے، اب پانی ہی پانی ہے، لیکن میں اتمام حجت کرنے کے لیے تیرے نبی کے دین کو اور تیرے نبی کی آواز کو آگے پھیلانے کے لیے
میں اس دریا میں قدم رکھ رہا ہوں، مولا تو گواہ رہنا کہ میں نے زمین کا چپا چپا یا زمین کے کنارے تک جو ہے وہ میں تیرے نبی کے دین کو لے کر آ گیا ہوں۔ اب یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ اس پانی میں قدم رکھتا ہے، اللہ اس کو ڈبونے سے بچا لیتا ہے، اور یہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، دشت تو دشت دریا میں دوڑا دیے گھوڑے۔ چلیے جی، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔ وفد اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، علماء کا ایک وفد صدر کے پاس گیا، تاجروں کا ایک وفد صدر کے پاس گیا، یا وکلاء کا ایک وفد۔ وفد کس کو کہتے ہیں؟ وفد اصل میں اس جماعت اور جتھے اور پارٹی کے جو منتخب چیدہ باعزت با اکرام لوگ یا مرکزی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے وفد۔ قیامت کے دن کا نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ نقشہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن کا نقشہ یہ ہوگا کہ متقین کو اللہ کے ہاں بطور وفد لایا جائے گا، یعنی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بطور مہمان لایا جائے گا۔ اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مومنین کو، متقین کو رب کی طرف مہمان نوازی کے لیے لایا جائے گا، رب کے پاس بطور مہمان لایا جائے گا۔ یوں نہیں کہا جنت میں لے جائے، نہیں، رب کے پاس۔ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جنت کا مالک فلاں فلاں، نہیں، جنت کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کا، اس کائنات، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم متقین کو ہم لائیں گے رحمان کے پاس بطور مہمان، اور مجرمین کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور پھر سورہ رحمان میں جو بات کہی گئی، خذ بالنواصی والاقدام، ایسے پیشانی سے پکڑ کر کے ان کو جہنم میں پکڑ جائے گا۔ یہ پکڑنے کی سب سے سخت، یہ کہ یہاں سے پکڑا نہیں جاتا، لیکن اگر یہاں سے پکڑا جائے گا تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیسی چیز ہوگی جس سے یہاں سے پکڑا جائے گا، کس قدر اذیت اور تکلیف کی بات ہوگی۔ ہاتھوں سے نہیں، ہاتھوں سے پکڑ کر نہیں، پیشانی سے پکڑ کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، دنیا کے اندر کوئی پکڑا جائے تو فوراً سفارشی کھڑے ہو جاتے ہیں، ضامنات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مجرمین کو پکڑا جائے گا تو فرمایا کسی کی سفارش کا اختیار وہ نہیں رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔ معنی یہ کہ جس کو اللہ سفارش کا حق دے، یا دوسرا معنی یہ کہ یہاں ان کی سفارش کی جائے گی جس نے اقرار کر لیا۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو مجرم تو ہیں، وہ لوگ کے جو گناہگار تو ہیں، وہ لوگ کے جو فاسق تو ہیں، لیکن ہیں پیچھے مومن، ہیں پیچھے، وہ کافر نہیں ہے، مومن ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی بدولت جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ ان کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حفاظ کی، علماء کی، شہداء کی، معصوم نابالغ بچوں کی، وہ مختلف سفارشی جو حدیث میں آتے ہیں ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، ان کے لیے سورہ ملک آگے کھڑی ہو جائے گی کہ پروردگار ہے تو یہ گناہگار، لیکن یہ میری روزانہ تلاوت کرنے والے تھے، اس لیے میں ان کے لیے بخشش کا، مغفرت کا آپ سے درخواست کرتی ہوں، میں آپ کا کلام ہوں اور میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ سفارش یہ کیا ہے؟ یہ ہے معنی کہ جنہوں نے اقرار کر لیا، یہ اقرار لیا ہے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ آگے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہاں پر آگے جو تذکرہ ہے وہ ہے اللہ کے لیے اولاد تصور کرنے کا عقیدہ۔ مشرکین اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے، صرف مشرکین ہی نہیں مانتے تھے، یہود اور نصارہ بھی اس میں ساتھ تھے، وہ بھی اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے لیے اولاد کا تصور دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اولاد کا ہونا عیب ہے یا اولاد کا ہونا کمال ہے۔ اگر اولاد کا ہونا عیب ہے تو وہ عیب اللہ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ عیب سے پاک ہے۔ اللہ عیب سے، اگر اولاد عیب ہے، کوئی چیز ہے نا، یا عیب ہوگی یا کمال ہوگی، اگر عیب ہے تو عیب تو اللہ اس سے پاک ہے، لہذا اولاد اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اولاد ہونا کمال ہے، کمال کی علامت ہے، تو پھر ایک سوال ہے کہ یہ کیسا کمال ہے کہ جو اللہ کے ہاں ایک ہے اور بندوں کے ہاں ایک سے زیادہ ہے۔ جانوروں میں کئی اولادیں ہوتی ہیں،
کیسا کمال ہے؟ اللہ کی صفات تو ایسی ہے کہ لا متناہی ہے. اگر یہ کمال ہے، یہ صفت ہے، تو پھر اس صفت کو تو لا متناہی ہونا چاہیے، کروڑوں اربوں اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے، بیٹیاں ہونی چاہیے. لیکن یہ کیسی بات ہے کہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، یہودیوں نے عقیدہ رکھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے بس، عیسائیوں نے عقیدہ رکھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بس. اور ہاں البتہ مشرکین تھوڑا سا ان سے چند قدم آگے بڑھے، وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو بھائی اولاد ہونا کمال نہیں ہے، اولاد ہونا عیب، نہ یہ عیب ہے نہ یہ کمال ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہیں، کیونکہ یہ کمال بھی حقیقت میں عیب پر مشتمل ہے. یہ کمال بھی حقیقت میں یہاں پر انڈیا میں یا بر صغیر میں جب انگریز آیا تھا، ان میں ان کی کوشش یہ تھی کہ عیسائی پادریوں کو چھوڑا ہوا تھا، اور عیسائی پادری جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کوشش کرتے اور اس پہ تقریریں کرتے، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر ایک عیسائی پادری گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا قرار دیا، بیٹا بنایا، تو اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے، لہذا تم ان کو اپنا اللہ کے اپنے رب کا بیٹا سمجھو، اور اس طرح کی گفتگو وہ تقریر کر رہے تھے. ایک بچہ تھوڑا سا ٹین ایجز میں تھا، اور وہ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا سٹے بننے والا، ریڈی والا ہوتا ہے نا، وہ بن رہا تھا. اور اس نے جب اس کی گفتگو سنی تو اس نے کہا جی پادری صاحب میرا ایک سوال ہے، پادری صاحب میرا ایک سوال ہے. سوال یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ کہا جی سچ ہے. کہا اچھا ایک ہی بیٹا ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ کہا جی ایک ہی ہے. اچھا تیسرا میرا سوال یہ ہے کیا مزید بیٹے اللہ کے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں بالکل نہیں، ایک ہی. عجیب بات ہے، وہ تمہارا خدا ہے، اس کا ایک ہی بیٹا اس نے بنایا ہے. میری اتنی عمر ہے، میرے والد کی اتنی عمر ہے، میرے والد کی عمر ہے اتنی، اور اس کے بیٹے ہیں 12، اس کے بیٹے ہیں 12. میرا والد غریب ہے، وہ حکمران بھی نہیں ہے، وہ حاکم بھی نہیں ہے، کوئی بڑی اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، اس کے بیٹے ہوئے 12. اور تمہارا خدا جو تم کہتے ہو کہ بڑا باکمال ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کا بیٹا کتنے؟ ایک. تو تمہارا خدا اچھا ہے یا میرا باپ اچھا ہے؟ اب وہ پادری بالکل لاجواب ہو گیا. کیوں لاجواب ہو گیا؟ کہ اس نے بات ہی ایسی کی ہے کہ اگر اللہ کے ہاں بیٹا ہے، بیٹے کا تصور ہے، تو پھر ایک کا کیوں؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ اور اگر ایک سے زیادہ نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کا تصور ہے کہ ایک کے لیے تو اللہ کا بیٹا اور باقی کے لیے اللہ کا بیٹا نہیں؟ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عرصے سے اپنی الوہیت اور اپنی حاکمیت کے ساتھ ہے، تو پھر کیا ان کا اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا ہوگا؟ اس لیے یہ تصور غلط ہے، اس تصور کو چھوڑ دیجئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد یا تو عیب ہے یا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو عیب بھی اگر عیب ہے تو ایک بھی عیب ہے، 10 بھی عیب ہے، کروڑ بھی عیب ہے. اور اگر یہ کمال ہے تو پھر یہ کمال ایک تک محدود کیوں؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے جی چلیے. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مشرکین تم اللہ کے لیے اولاد کو تصور کرتے ہو، بیٹا تصور کرتے ہو. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے یہ بات بہت بری ہے جو اپنی زبان پر لے کر آئے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے، اس افتراء بازی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے یعنی چر جائے، اور وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا یا اولاد تصور کی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کو یہ اللہ کے شایان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، تمام لوگ جو آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
اچھا، اس کو اگر انسان پر سب معقول کریں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام لوگ اب نزول آیت کے وقت، نزول آیات کے وقت جتنے انسان آسمانوں میں ہیں، جتنے زمین میں ہیں، پھر اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے کیونکہ آسمان میں ہیں، یا وہ حدیث جس میں آتا ہے حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس بھی آسمانوں میں تو وہ بھی اس سے مراد ہوں گے، اور وہ تمام لوگ جو زمینوں میں، سب کے سب اللہ کے ہاں بندے بن کر آئیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر گئے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے، قیامت کے دن وہ اللہ کے بندے بن کر آئیں گے، بندے ہیں تو بندے بن کر آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، یعنی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ نیک اعمال، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے، اللہ ان کی محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دل میں محبت، جیسا کہ میں نے ذکر کیا حدیث میں وہ آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کیا، یعنی آپ کی زبان میں نازل کیا تاکہ آسانی سے پڑھا جائے، آسانی سے سمجھا جائے، تاکہ آپ اس سے پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری پہنچا دیجئے، اور وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو لوگوں کو ڈر سنا دیجئے۔ اچھا جی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔